قدرت کی تمام طاقتوں میں سے کشش ثقل سب سے پر اسرار بھی ہے اور سب سے جانی پہچانی بھی۔ زمین کی کشش ہر چیز کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف گرے۔ یہ ہمیں ہوا میں اڑ جانے سے روکتی ہے، چاند کو زمین کے ساتھ باندھے رکھتی ہے وغیرہ۔ اور سورج کی کشش زمین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سالہ سال ایک ہی دائرے میں گھومتی رہے۔ اب ان تمام باتوں سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن گریوٹی کے اصل کمالات زمین یا نظام شمسی میں نہیں بلکہ یہ دور کائنات کی وسعتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہماری معلومات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی، آج بھی آسمان میں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے ستارے، لاکھوں ستارے ہیں جو اربوں سال کی زندگیاں گزار کے اب اپنی موت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کچھ بوڑھے ستارے اچانک دھماکے سے پھٹ پڑتے ہیں اور ایک پل کے لیے، چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے لاکھوں سورجوں سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو روشن ہونے کی بجائے ارد گرد کے ستاروں سے مادہ چرانے لگتے ہیں اور اتنے لالچی بن جاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو روشنی تک کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے ستارے بلیک ہولز کہلاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گریوٹی کے آسمانی کمالات کا ایک جائزہ لیں گے، مگر اس سے پہلے ایک سوال: گریوٹی ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہزاروں سالوں سے انسان نے یہ سوچا تھا کہ اگر کوئی چیز نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ محض ایک فطری عمل ہے، وہ اور کرے کیا؟ یہاں تک کہ ارسطو نے کہا کہ ایک پتھر زمین کی طرف اس لیے گرتا ہے کہ پتھر زمین کا بیٹا ہے، زمین اس کی ماں ہے، اور ہر ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو قبول کریں تو پھر بھاری اشیاء کو تیز اور ہلکی اشیاء کو آہستہ گرنا چاہیے۔ ارسطو کے اس نظریے کو اٹلی کے مشہور فلسفی اور سائنسدان گیلیلیو نے لیننگ ٹاور آف پیزا سے توپ کے گولے اور بندوق کی گولی کو اکٹھا گرایا۔ وہ دونوں بیک وقت زمین پر گرے۔ تجربہ کرنے سے پہلے گیلیلیو نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ ہر جسم بڑے اور چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ یہ سارے حصے ایک ساتھ گرتے ہیں، اس لیے یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی جسم کے وزن کا تعلق اس کے گرنے کی رفتار سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک پتھر کے مقابلے میں آہستہ گرتا ہے، لیکن اس کا تعلق گریوٹی یا کشش ثقل سے نہیں، بلکہ یہ ہوا کی مدافعت ہے جو کہ دونوں کی حرکت پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن پر کے اوپر اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ چنانچہ چاند کے اوپر جہاں ہوا کی مزاحمت نہیں ہے، پتھر اور پر اکٹھے گریں گے۔ پچھلے چند سالوں سے نہایت انوکھے تجربات کیے جا چکے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اکیلا ایٹم بھی توپ کے گولے جیسی تیزی سے گرتا ہے۔ گیلیلیو نے ایک ہموار ڈھلوان سے گولے کو لڑکا کے یہ دریافت کیا کہ تمام اجسام نیچے گرتے ہوئے اپنی عمودی رفتار میں 32 فٹ فی سیکنڈ کے حساب سے اضافہ کرتے ہیں۔ انگریز ریاضی دان اور ماہر طبیعیات آئزک نیوٹن نے گیلیلیو کی دریافت پر ایک نئے قانون کی بنیاد رکھی۔ نیوٹن نے جو قانون ثابت کیا وہ انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے مطابق دو اجسام ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتے ہیں۔ یہ اجسام جتنے بھاری ہوں گے ان میں کشش کی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ قوت ایک دوسرے کے قریب آنے سے بڑھے گی۔ بعض سائنسی مشاہدے اہم ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو فطرت کے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا اطلاق مختلف جگہوں پر، مختلف حالات میں، مختلف وقتوں پر ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 350-400 سال پہلے سر آئزک نیوٹن نے کسی درخت سے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے بعد اس نے چاند اور زمین اور عطارد، مریخ وغیرہ کے حرکت کے قوانین معلوم کیے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، البتہ نیوٹن کی سوچ کچھ یوں ہوگی: اگر میں کسی پتھر کو یوں پھینکوں تو یہ ایک فاصلہ طے کر کے زمین پر گر پڑے گا،
اگر میں زیادہ تیزی سے پھینکوں تو یہ زیادہ فاصلہ طے کرے گا. اب چونکہ دنیا گول ہے، اگر میں اس کو کافی زور کے ساتھ پھینک سکتا تو یہ زمین کی گولائی کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا، گویا کہ یہ ایک مصنوعی سیارہ یا آرٹیفیشل سیٹلائٹ بن جاتا. اب نیوٹن نے ایک سوال اٹھایا، کیا چاند اور عطارد اور مریخ وغیرہ انہی قوانین کے پابند ہیں جو ہم نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر اخذ کیے تھے؟ اب یہ ایک بہت بڑی فکری پرواز تھی اور اس کی تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں. لیکن پھر نیوٹن نے اپنے قوانین کا اطلاق کیا اور نظام شمسی کے وہ معمے حل ہو گئے جو صدیوں پرانے تھے. اس کے بعد نیوٹن نے اپنی تھیوری کو ایک حتمی شکل دی، اور یہ اس قدر درست ہے، اس قدر صحیح ہے کہ آج بھی اس میں بہت کم ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر جب ہم کسی خلائی جہاز کو کروڑوں میل دور کے سفر پر روانہ کرتے ہیں تو کیلکولیشنز کے لیے ہم نیوٹن کے لاز استعمال کرتے ہیں. مریخ پر جانے کے لیے کروڑوں میل کا سفر درکار ہے. اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ کشش کی ان تمام قوتوں کو سمجھا جائے جو اس سفر میں خلائی جہاز پر اثر انداز ہوتی ہیں. قوانین کے اطلاق میں معمولی سی غلطی سے خلائی جہاز مقررہ ہدف سے لاکھوں میل دور پہنچ سکتا ہے. اس بات کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ایندھن کی کم سے کم مقدار کے ساتھ اگر مریخ پر رکنا مقصود ہو تو ہمارا قیام 20 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی سفر کے دوران اگر ہم چاہیں تو خلائی جہاز کو وینس یا عطارد کی طرف بھیجا جا سکتا ہے. وینس کی اپنی کشش خلائی جہاز کو حرکت دیتی ہے اور اس طرح ایندھن کی بہت معمولی مقدار سے اس سیارے کا قریبی مشاہدہ بآسانی ممکن ہے. اس سارے سفر کی رہنمائی یہ 2 سادہ فارمولے کرتے ہیں. سائنسدانوں نے ان فارمولوں کو سمجھ کر ان کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. مثلاً زمین کی کشش سے لڑنے کے لیے ایندھن کی کثیر مقدار چاہیے ہوتی ہے. چنانچہ روانگی کے بعد ہی راکٹ کی خالی ٹنکیاں علیحدہ کر دی جاتی ہیں. یہ خلائی جہاز جس کا نام سٹار ڈسٹ ہے، اس کا مقصد ان دمدار ستاروں سے مواد اکٹھا کرنا تھا جو خلا کی گہرائیوں سے ہمارے نظام شمسی میں آتے رہتے ہیں. سٹار ڈسٹ نے زمین کی کشش کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رفتار کو بڑھایا اور یوں اپنی سمت تبدیل کی. کشش کو اس طرح استعمال کرنا سلنگ شاٹنگ کہلاتا ہے. اپنے 7 سال کے سفر کے دوران سٹار ڈسٹ سورج کے گرد 2 مرتبہ گھوما اور بالآخر اس دمدار ستارے تک پہنچ کر اس سے مواد اکٹھا کیا. مزید 2 سال گزرنے کے بعد اس خلائی جہاز نے یہ حاصل شدہ مواد زمین پر پہنچا دیا. اب کشش کو سلنگ شاٹنگ کے لیے استعمال کرنا خلائی جہازوں کے لیے ایک عام ترکیب بن گئی ہے جس سے دور دراز سیاروں تک رسائی ممکن ہے. نیوٹن کے نظریات اور بالخصوص گریوٹی کے بارے میں ان کی تھیوری نے سائنس پر تو انتہائی اہم اثرات چھوڑے ہی ہیں، لیکن ہر عظیم تھیوری کی طرح سے ان کے نظریات نے انسانی زندگی اور سوچ پر بھی اپنے بڑے واضح اور گہرے اثرات پیدا کیے. مثلاً ان کے زمانے میں یہ تصور عام تھا کہ جو شہاب ثاقب ہیں یا کومیٹس ہیں، ان کے ساتھ کوئی وابستہ ہے، کوئی منحوسیت یا کوئی ایسی بدشگونی بادشاہوں کے عروج و زوال وغیرہ سے بھی وابستہ اس کو کرتے تھے لوگ. تو نیوٹن کی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے، گریوٹی کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے، اس وقت کے جو سائنسدان تھے ہیلی، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ بتایا کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور یہ ان قوانین کے تحت ہی یہ کومیٹ جو ہے ہر 72 سال کے بعد زمین کے پاس سے گزرے گا. اور ایسا ہی ہوا، جس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی توہم کی یا کسی بھی وہم کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام فنومنا ہے نیچر کا جو اس کے قوانین کے تحت ہوتا ہے. تو اس طرح سے نیوٹن کے نظریات نے، ان کی تھیوریز نے بہت حد تک انسانی جو توہمات تھے اور جو غلط خیالات تھے ان کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہماری کائنات کو 4 بنیادی قوتیں چلاتی ہیں، یعنی اسٹرانگ فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک فورس اور گریویٹیشنل فورس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر شے، چاہے وہ ایٹم جتنی چھوٹی ہو یا کہکشاں جتنی بڑی، انہی قوتوں کے تابع ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ گریوٹی ان تمام قوتوں میں سے سب سے کمزور ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک اکھاڑے میں 2 ہٹے کٹے مشٹنڈے پہلوان کھڑے ہیں. اب ان کے درمیان کشش ثقل عمل کرتی ہے،
لیکن اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ یہ چونٹی کو اٹھانے کے قابل بھی نہیں. دوسری طرف ایک چھوٹے سے ہائیڈروجن ایٹم کے اندر جو برقی کشش ہے الیکٹران اور پروٹون کے درمیان، وہ ان پہلوانوں کے درمیان کشش سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جب بھاری اجسام موجود ہوتے ہیں تو کشش ثقل زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور ہماری کائنات میں بھاری اجسام کی تو کوئی کمی ہے نہیں. چنانچہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک انتہائی کمزور طاقت ہونے کے باوجود گریوٹی کائنات کی سطح پہ سب سے مؤثر طاقت ہے. جو ستارے اس وقت موجود ہیں، جلملا رہے ہیں آسمان میں، ان کو گریوٹی نے بنایا تھا. ہماری کائنات کی پیدائش کے چند سال بعد تک تقریباً تمام مادہ ہائیڈروجن گیس کے بادلوں کی صورت میں تھا، جو تیزی سے ایک دوسرے سے دور حرکت کر رہے تھے. پھر کشش نے ان ہائیڈروجن ایٹمز کو کھینچنا شروع کیا. آہستہ آہستہ یہ بادل گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے گئے. بالآخر کشش نے ان ایٹمز کو اکٹھا کر دیا. اس عمل میں بادل گرم سے گرم تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک نیوکلیئر ری ایکشن شروع ہوا، جس کے نتیجے میں حرارت اور روشنی خارج ہونے لگی. اس کے بعد کشش کا بادلوں کو سکیڑنے کا عمل رک گیا. وہ بادل اب ستارے بن چکے ہیں. تمام ستارے ابتدا ہی سے موجود نہ تھے. کچھ ستارے ہماری کائنات یعنی 15 ارب سال پرانے ہیں. کچھ اور ہمارے سورج کے ہم عمر ہیں جو کہ صرف 4 ارب سال پرانا ہے. کچھ ستارے درمیانی عمر کے بھی ہیں اور بعض تو حال ہی میں پیدا ہوئے ہیں. غرض یہ کہ ہماری اس وسیع کائنات میں ہر عمر اور قسم کے ستارے موجود ہیں. ستاروں اور کہکشاؤں کے بغور مطالعے کے لیے خلا میں ایک بہت طاقتور دوربین نصب ہے. ان سے آنے والی روشنی کو دوربین اکٹھا کرتی ہے، پھر اسے ایک منشور یعنی پرزم میں سے گزارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. مختلف رنگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ستاروں میں مختلف عناصر کس مقدار میں موجود ہیں اور وہ کتنے گرم ہیں. اس ترکیب سے نوزائیدہ اور عمر رسیدہ ستاروں میں بآسانی تمیز کی جا سکتی ہے. ہم آسمان میں اس کائناتی نرسری کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آج بھی ستارے پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح ایک نومولود بچے کا دل پیدائش کے ساتھ ہی اس کے بدن میں خون کی حرارت پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ستارہ بھی پیدا ہوتے ہی اپنے مرکز سے حرارت اور روشنی خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. بصورت دیگر یہ ستارہ اپنی ہی کشش سے کچلا اور مارا جائے گا. حال ہی میں موصول ہونے والی تصاویر کہکشاں کے دامن میں پیدا ہونے والے ستاروں کو دکھا رہی ہیں، جہاں پر نوزائیدہ ستارے ابھی اپنی زندگیاں شروع کر رہے ہیں. اگرچہ گرم گیس کا شدید دباؤ ایک ستارے کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کشش یا گریوٹی سے یہ ستارہ اکٹھا رہتا ہے. جب کبھی گیس کا دباؤ کشش پر حاوی ہوتا ہے تو اس سے کائنات میں کہیں کسی مقام پر کوئی ستارہ ایک دھماکے سے پھٹتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ان ستاروں کا انجام ہوتا ہے جو اپنے ساتھی ستارے کا مادہ چرانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اس عمل کے دوران ان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تشویشناک کثافت پر پہنچتے ہی پھٹتے ہیں. ایسے ستارے سپر نووا کہلاتے ہیں. ان سے نکلنے والی روشنی اور توانائی 10 ارب عام ستاروں کے برابر ہے. ستاروں کے جمگٹھوں میں یعنی کہکشاؤں میں ہمارے سورج جیسے اربوں سورج یا ستارے موجود ہوتے ہیں. ان کے درمیان فاصلے حیران کن ہیں. اگر کسی ایک کہکشاں کے اندر 2 نزدیکی ستاروں کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ اس قدر زیادہ ہے کہ روشنی کو ایک سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے کئی سال چاہیے، اور 2 کہکشاؤں کے درمیان فاصلے تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. روشنی کو کئی لاکھ سال چاہیے یہاں سے یہاں تک جانے میں. تو غالباً آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک اور دوسری کہکشاں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کہکشاؤں میں اتنے ستارے ہیں اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ کشش ثقل پھر بھی مؤثر رہتی ہے. چنانچہ آسمان میں کبھی کبھی ہمیں 2 بھاری کہکشاؤں کا آپس میں ایک زبردست تصادم دکھائی دیتا ہے. کمپیوٹر کے استعمال سے آج ہم 2 ٹکراتی ہوئی کہکشاؤں کا تخیل کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ تصادم لاکھوں سالوں پر محیط ہے،
لیکن کائنات کی تاریخ میں یہ واقعہ صرف ایک لمحے کے برابر ہوتا ہے۔ کشش کی انتہائی زوردار قوت ستاروں اور گیس کے بادلوں کو کائنات کی وسعتوں میں دھکیل دے گی۔ سائنسدانوں کے حساب کے مطابق 4 کروڑ سال پہلے ان دو کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ کم سے کم تھا۔ اگرچہ یہ اب بہت تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد کشش ان کو پھر ایک دوسرے کی طرف کھینچے گی اور یہ دوبارہ ایک دوسرے کے اندر سے گزر جائیں گی۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن بالآخر آج سے کئی ارب سال کے بعد یہ ایک بڑی کہکشاں میں ضم ہو جائیں گی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج جو کہکشائیں کائنات میں موجود ہیں وہ اسی طرح سے بنی تھی۔ بھاری ستاروں اور کہکشاؤں کی موجودگی میں گریوٹی ایسے کمالات دکھاتی ہے جو ہم کبھی زمین پر نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر نیوٹن کا یہ خیال تھا کہ روشنی پر گریوٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کی بات کافی حد تک درست تھی۔ یہ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ ایک ٹارچ سے نکلنے والی روشنی سیدھی لکیر پر سفر کرتی ہے، مگر یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ دراصل یہ روشنی ایک خمدار رستے پر سفر کرتی ہے۔ یہ ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ زمین پر کشش ثقل اتنی کمزور ہے۔ البتہ بھاری کہکشائیں روشنی کا رخ آرام سے آسانی سے موڑ دیتی ہیں۔ آئنسٹائن پہلا سائنسدان تھا جس نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک بھاری جسم روشنی کی آنے والی کرن کا رخ بدل دیتا ہے۔ خلا میں روشنی ایک سیدھی لکیر پر سفر کرتی ہے، لیکن اگر کوئی بھاری جسم درمیان میں حائل ہو جائے تو اس کے گرد پیدا ہونے والی کشش روشنی کی کرنوں کا رخ موڑ دے گی۔ گویا کہ جس طرح عام شیشہ عدسے یا لینس کے طور پر آنے والی روشنی کو کسی مقام پر مرکوز کر سکتا ہے، اسی طرح ایک کہکشاں دور سے آنے والی روشنی کے لیے عدسے کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسے گریویٹیشنل لینس کہتے ہیں۔ اگر کہکشاں کا رخ سیدھا ہے اور وہ مکمل طور پر فوکسڈ ہے تو یہاں پر صرف ایک امیج یا عکس بنے گا، لیکن ترچھا ہونے کی صورت میں روشنی مختلف راستوں میں سفر کرے گی اور یوں کئی عکس بنیں گے۔ گریویٹیشنل لینس کہکشاؤں کے وزن کا اندازہ لگانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ کہکشاں جتنی بھاری ہوگی اتنا ہی وہ روشنی کو اپنی طرف موڑے گی۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ گریویٹیشنل لینس کی مدد سے ہم کائنات میں وہ مادہ بھی دیکھ سکیں گے جس میں سے کوئی روشنی یا تابکاری نہیں نکلتی۔ اسے ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ اس کی مقدار معلوم کرنے سے ہمیں کائنات کے کل وزن کا بہتر اندازہ ہو سکے گا۔ گریویٹیشنل لینس آئنسٹائن کے زمان و مکان کے نظریات کے حق میں ایک اہم دلیل ہے۔ آئنسٹائن کا کمال یہ تھا کہ اس نے گریوٹی کے لیے ایک نیا تصور پیش کیا جو نیوٹن کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ نیوٹن کا طریقہ سوچ یہ تھا کہ کشش ایک قوت کے طور پہ تصور کی، اس کے بجائے آئنسٹائن نے بتایا کہ ہم گریوٹی کو تصور کر سکتے ہیں جیسے زمان اور مکان خمدار ہو گئے ہوں، کچھ مڑ سے گئے ہوں۔ اس کے تفصیل سمجھنے کے لیے آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ کاغذ سیدھا نظر آ رہا ہے اور اس پہ ایک سیدھی لائن کھینچی ہے۔ اب اس کو اتار کے جب دیکھیں تو موڑ لیا تو لائن بھی ساتھ مڑتی نظر آئی۔ اسی طرح سے روشنی اگر سیدھی جا رہی ہو وہ بھی مڑتی نظر آئے گی۔ زمان و مکان کا خمدار ہونا یا اسپیس ٹائم کرویچر کوئی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ جب آئنسٹائن نے تقریباً 80 سال پہلے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی تھی تو اس وقت ساری دنیا میں صرف 4 ایسے لوگ تھے جو اس کی بات سمجھ سکتے تھے۔ لیکن جو بات میں آپ کو اب بتاؤں گا وہ اس سے متعلق ہے، لیکن بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ گیند اوپر پھینکوں تو یہ ایک مخصوص بلندی پر پہنچ کر لوٹ آئے گا۔ اگر زیادہ تیز پھینکوں تو یہ زیادہ اوپر جائے گا لیکن پھر بھی واپس آئے گا۔ اگر میں اس کو ایک مخصوص رفتار سے زیادہ رفتار پر پھینک سکتا تو واپس آنے کی بجائے یہ چلتا چلا جائے گا، خلا میں غائب ہو جائے گا، کشش ثقل سے آزاد ہو کر کبھی نہیں لوٹے گا۔ اس رفتار کو اسکیپ سپیڈ کہتے ہیں اور زمین پر اس کی ویلیو تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ ہے۔
جس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی رائفل کی گولی اس سے تیز چلائی جا سکتی تو وہ گولی کبھی واپس نہیں آتی۔ اب یہ فرض کیجئے کہ ہم زمین نہیں لیکن کسی بھاری فلکی جسم کے اوپر کھڑے ہیں جو بہت چھوٹا ہے اور بہت بھاری ہے۔ یہاں اسکیپ سپیڈ اس سے کہیں زیادہ ہوگی، جس کا مطلب یہ کہ یہاں سے بھاگ نکلنا بہت مشکل کام ہوگا۔ اب مزید یہ فرض کریں کہ اس کو میں نے اور چھوٹا کیا اور بھاری کیا، اس صورت میں یہاں اسکیپ کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے تجاوز کر جائے گی، یعنی کہ روشنی کی رفتار سے بڑھ جائے گی۔ اب کیونکہ کوئی شے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز تو چل نہیں سکتی، لہٰذا اس فلکی جسم سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ یہاں پر روشنی بھی قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے جسم کو بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہولز عموماً ایک ایسے بڑے یا بھاری ستارے کی موت سے بنتے ہیں جن کا ایندھن ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ سورج سے 2 یا 3 گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کہکشاں میں ایسا بلیک ہول موجود ہوتا ہے جو اپنی کشش کے باعث ارد گرد کا مادہ کھینچ کر اپنے وزن کو مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کہکشاں میں بلیک ہول کی موجودگی ایک مرکز بناتی ہے جس کی کشش کے باعث آس پاس کے ستارے اس کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ جب مادہ بلیک ہول کے اندر گرتا ہے تو اس سے شدید تابکاری خارج ہوتی ہے اور ذرات کی ایک تیز دھار باہر کی طرف نکلتی ہے۔ بلیک ہولز کے بارے میں پہلے یہی خیال تھا کہ یہ صرف مفروضہ رہ جائے گا اور کبھی دیکھے نہیں جا سکے گے۔ البتہ 1971 میں ایک ستارہ سگنس X1 دیکھا گیا جس میں مادہ گر رہا تھا، اور وہ گرتے ہوئے مادے سے جو ایکس ریز نکل رہی تھیں اور جو ساتھ اس کے ستارہ عام روشنی دے رہا تھا، اس کی روشنی کو دیکھ کے ظاہر ہو گیا کہ سگنس X1 کے ساتھ جو ستارہ چل رہا ہے وہ بلیک ہول ہی ہے۔ خلا میں نصب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے آسمان کے ایک مخصوص حصے سے نکلنے والی ایسی ہی ایک دھار کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس دوربین سے لی گئی تصویریں بتاتی ہیں کہ یہاں یقیناً کسی طرح کا مرکز موجود ہے اور اس پر بلیک ہول ہونے کا شبہ ہے۔ اس مرکز کے گرد ستاروں اور گیس کے غبار کی ایک چپٹی پلیٹ موجود ہے جو انتہائی تیزی کے ساتھ بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرکز بہت چھوٹا ہے۔ اس سے نکلنے والی تابکاری کی شدت عام ستاروں سے کم از کم 300 گنا زیادہ ہے۔ جو بلیک ہول یوں دریافت ہوا ہے اس کا وزن سورج سے 2 ارب گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا سائز ہمارے نظام شمسی جتنا ہی ہے۔ اس طرح کے بلیک ہولز اب کئی کہکشاؤں میں دیکھے گئے ہیں اور شاید یہ کائنات کے کل وزن کا ایک خاصا بڑا حصہ ہوں۔ نزدیک اور دور کی گیس کی رفتار معلوم کر کے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ مرکز کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ ایسے بلیک ہولز کے مرکز کے گرد کشش ثقل کی قوت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے زمان و مکان مسخ ہو کر خمدار بن جاتے ہیں۔ اس وسیع و عریض کائنات میں گریوٹی نے کیا کیا عجیب و غریب قسم کے مظاہر پیدا کیے ہیں۔ ستارہ خور ستارے، لٹو کی طرح گھومتے ہوئے نیوٹرون سٹارز، دھماکے سے پھٹنے والے سپر نووا، ٹکراتی ہوئی کہکشائیں۔ آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور ہماری معلومات میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو گریوٹی کے سارے کمالات نہیں بتائے۔ کئی ایسے بھید ہیں جو انتہائی دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور پر گریوٹی کی موجودگی میں وقت کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اگر ہم وقت کو ایک بہتا ہوا دریا تصور کریں تو گریوٹی سے اس بہاؤ میں آہستگی آ جاتی ہے۔ یہ اثرات ہم نے ضرور زمین کے اوپر تو دیکھے ہیں، لیکن یہ انتہائی معمولی ہیں کیونکہ زمین پر کشش ثقل اتنی کمزور ہے۔ البتہ اگر آپ یہاں نہیں کسی بلیک ہول کے نزدیک ہوتے تو یہ بہت ہی نمایاں ہوتے۔ اگر آپ بلیک ہول کے نزدیک جائیں، جیسے جیسے آپ اس کے نزدیک پہنچیں گے آپ کی گھڑی سست چلنے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو بلیک ہول سے دور ہے بوڑھا ہوتا جائے گا
لیکن آپ جوان رہیں گے۔ خیر، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر آپ سے پھر کسی وقت گفتگو ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔